یسایہ 27واں باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے؟ یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی، اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یسیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں، کیونکہ فصیلدار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رودے مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ یسایہ 28واں باب۔ افسوس افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شادمان وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں۔ دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے بیشتر لگے، جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الفاج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا۔ لیکن یہ بھی میں خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں۔ وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے ہیں، عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ وہ کس کو دانش سکھائے گا؟ کس کو واز کر کے سمجھائے گا؟ کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے؟ کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ بس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون اور قانون پر قانون، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا، تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوں۔ پس ہے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو، جو کہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پاتال سے پیما کر لیا ہے۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو ساحل بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہ گاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد
جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیما جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر صبح اور شب و روز آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا، کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا، اور لحاف ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پر عظیم میں، اور وہ غضبناک ہوگا جیسا جبعون کی وادی میں، تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے، اور اپنا کام، ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے۔ سو اب تم ٹھٹھا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں، کیونکہ میں نے خداوند رب الفاظ سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مصمم ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے۔ کان لگا کر میری آواز سنو، شنوا ہو کر میری بات پر دل لگاؤ۔ کیا کسان بونے کے لیے ہر روز ہل چلایا کرتا ہے؟ کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھودتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے؟ جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھینٹتا اور زیرہ کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں اور کٹھیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا؟ کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو داونے کے ہینگے سے نہیں داوتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پہیے نہیں گھماتے، بلکہ اجوائن کو لاٹھی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے۔ روٹی کے غلہ پر دائیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا، اور اپنی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا، وہ اسے سراسر نہیں کچلے گا۔ یہ بھی رب الفاظ سے مقرر ہوا ہے، جس کی مصلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے۔ آمین۔ یسایہ 29واں باب۔ اریل پر افسوس۔ اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا، سال پر سال زیادہ کرو۔ عید پر عید منائی جائے تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا، اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردہ گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا، اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا، اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کے گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند ہوگی، اور یہ ناگہان ایک دم میں واقع ہوگا۔ رب الفاظ خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا اموا جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے۔ جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے اموا کا حال ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے، اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندوں کو دیں گے اور کہیں گے اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ بس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ آہ، تم کیسے ٹیڑے ہو! کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا؟ یا مصنوع اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی مانند سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی۔
تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فصیل کیا پھندہ لگاتے اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زردرو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے، اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑبڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے۔ آمین۔